اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، آج کا عنوان یہ ہے کہ امام کے پیچھے نماز کیسے پڑھنی چاہیے، اس کا صحیح اور اوریجنل طریقہ کیا ہے۔ اکثر لوگ امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ان کو صحیح معنی طریقہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے ان کی نمازیں خراب ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا کوئی نہ کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے اور بعد میں اس کو صحیح طور پر پڑھنا نہیں آتا، جس کی وجہ سے ان کی نماز ضائع ہو جاتی ہیں۔ میرے دوستو، میں نے اس کی ضرورت کو سمجھا تو اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی۔ سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کومنٹ بھی پیارا سا لکھ دیں۔ تو ویڈیو میں شروع کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کو 27 درجے نماز کا ثواب ملتا ہے، یعنی 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ یعنی گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نماز کے لیے جا رہا ہوتا ہے، وہ ایسے جا رہا ہوتا ہے جیسا کہ حج کے لیے احرام باندھا ہوا ہے۔ تو کتنی زیادہ فضیلت ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جب جماعت کے ساتھ آدمی نماز میں شریک ہوتا ہے تو آسمان سے پہلی رحمت کا قطرہ امام کے اوپر نازل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس پر رحمت کا نزول ہوتا ہے، پھر اس کے جو دائیں جانب والے ہیں ان کے اوپر رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں، پھر اس کے بعد جو بائیں جانب والے ہیں ان کے اوپر برکتیں اتر رہی ہوتی ہیں۔ تو کتنی زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، ایسے اکیلے نمازی کو شیطان وسوسوں کے ذریعے سے کھا جاتا ہے۔ ہزاروں قسم کے خیالات، فلاں کام فلاں کام، فلاں دکان کا کھاتا، فیکٹری کا فلاں کام ادھورا رہتا ہے، اس طرح ہزاروں خیالات ذہن میں ڈال کر نماز کو خراب کرنے کی بھرپور کوشش کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اب ایک بندہ امام کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہے، اب اس کو طریقہ بھی آنا چاہیے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، تاکہ مجھے امام کے ساتھ پڑھنے میں تمام فضائل، تمام وہ برکتیں اور فضیلتیں حاصل ہو جائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آدمی وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، سنتوں کے مطابق فرائض کو بھی پورا کرے۔ وضو کرنے کے بعد اگر وضو کرنے سے پہلے مسواک کر لے تو یہ 70 درجے نماز میں ثواب کو بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے، دانت بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ تو وضو کرنے کے بعد امام جب مصلی پہ کھڑا ہو نماز پڑھانے کے لیے تو یہ بھی پیچھے کھڑا ہو جائے، جہاں اس کو پچھلی صف میں جگہ ملے یا اگلی صف میں جگہ مل جائے تو بہتر ہے۔ تو امام جب نماز یعنی تکبیر کہے، تکبیر تحریمہ، اس سے پہلے یہ نیت کر لے۔ اگر فجر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہے تو فجر کی نماز کی نیت کرے گا، اگر ظہر کے 4 فرض پڑھ رہا ہے تو ظہر کے 4 فرض کی نیت کرے گا، دل کے اندر خیال کرے گا، تصور کرے گا میں ظہر کے 4 فرض امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح نیت کرنے کے بعد جب امام تکبیر تحریمہ کہے تو یہ بھی تکبیر تحریمہ کہے، امام ہاتھ باندھ لے گا تو یہ بھی ہاتھ باندھ لے گا۔ ہاتھ باندھنے کے بعد یہ مقتدی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک یہ پڑھے گا۔ یہ پڑھنے کے بعد امام کے پیچھے یہ خاموش ہو جائے، آگے قرات امام خود کرے گا، کہ امام قرات کرے گا، پھر امام رکوع میں جائے گا، پھر رکوع میں یہ بھی اس کے ساتھ امام کے پیچھے جائے گا، تو رکوع کے اندر یہ تسبیح پڑھے گا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، جب تک امام رکوع میں ہو یہ تسبیح پڑھتا رہے، ٹھیک ہے۔
پھر امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، پھر یہ کھڑا ہو ربنا لک الحمد کہے، پھر اس کے بعد امام یعنی سجدے کی تکبیر کہے گا، امام جائے گا تو امام کے پیچھے یہ بھی تکبیر کہتے ہوئے جائے گا، یعنی رکوع والی تسبیحات جو رکن ادا کرنے ہوتے ان کی جو تسبیحات ہیں اس کو مکمل پڑھے گا، جو تکبیرات ہیں اس کو بھی مکمل پڑھے گا، اور التحیات وغیرہ درود پاک وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کو پوری پڑھنی چاہیے۔ امام کے پیچھے صرف قرات اور رکوع کے اعتبار سے یعنی یہ تابع ہے، ویسے تو ساری نماز میں امام کے تابع ہے، لیکن قرات امام کرے گا یہ قرات نہیں کرے گا، باقی تسبیحات جیسے امام کرتا جائے گا پڑھتا جائے گا ویسے یہ بھی پڑھتا جائے گا، ایسا نہیں یہ تسبیحات بھی چھوڑ دے اور التحیات یہ واجب ہے یہ بھی چھوڑ دے، ایسا نہ کرے، اس سے نماز اس کی مکمل نہیں ہوگی، ثواب کے اندر کمی ہو جائے گی، واجبات چھوٹ جائیں گے۔ اور اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز ہی اس کی ختم ہو جائے گی۔ ہاں اگر امام کے پیچھے واجب چھوٹ جائے تو نماز ہو جائے گی، فرائض ادا ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی فرض چھوٹ گیا ہے پھر نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ مفسدات صلاۃ میں سے اگر کوئی کام کر لے، منفی نماز میں سے کوئی کام کر لے، بات کر لے یا کوئی چیز کھا پی لے یا ادھر ادھر دیکھ لے تو اس سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، یا اس سے اگلی ویڈیو کہ یہ بتاؤں گا کہ امام کے ساتھ پڑھتے ہوئے یعنی مسبوق کی حالت میں اگر شامل ہوا، ایک رکعت امام پڑھ چکا یا بعد میں شامل ہوا تو اگلی یہ رکعتیں کیسے مکمل کرے گا، اس کے اوپر میں مکمل ویڈیو بناؤں گا کہ جو رکعت امام سے رہ گئی، امام کے ساتھ پڑھنے سے رہ گئی، اس رکعت کو جب اکیلے پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا، اس کا طریقہ کار میں مکمل انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا، تو تفصیل کے ساتھ یہ باتیں بتاؤں گا۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی نمازی بنائے اور نماز کے تمام تر مسائل کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ نہ آیا ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کومنٹس میں لکھ سکتا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا۔ تو جس کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، کوئی مسئلہ صحیح طور پر سمجھ نہ آ رہا ہو تو کومنٹس میں پوچھ سکتا ہے، میں انشاءاللہ آپ کی مکمل طور پر رہنمائی کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔